الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر 11 کی مشق انشاءاللہ کریں گے. اس سبق نمبر 11 میں جیسا کہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں، سکون یعنی جزم، جو چھوٹی سی دال نما شکل ہوتی ہے اسے جزم کہتے ہیں، سکون کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ علامت ہو یعنی جزم آئے اسے ساکن کہتے ہیں. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ ساکن حرف خود سے نہیں بلکہ اپنے سے ما قبل متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. ساکن حرف ہمیشہ اپنے سے ما قبل یعنی اپنے سے پہلے والے متحرک یعنی حرکت والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. اور سکون کی ادائیگی، جزم کی ادائیگی یعنی جس حرف پر جزم ہو، جس حرف پر سکون ہو، جو حرف ساکن ہو، اس کی ادائیگی جو ہے جمع اور مضبوطی کے ساتھ ہوگی کہ سکون ادا کرتے ہوئے اس حرف کو، ساکن حرف کو ادا کرتے ہوئے سکون میں آواز ہلنے نہ پائے، یعنی جنبش نہ ہو، اس میں حرکت پیدا نہ ہو. اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا. لیکن 5 حروف ایسے ہیں اور وہ 29 حروف میں سے یہ 5 حروف ایسے ہیں جنہیں حروف قلقلہ کہتے ہیں. اور قلقلہ کا معنی ہے جنبش یا حرکت کے، یعنی جب ان 5 حروف میں قلقلہ ہوگا تو آواز لوٹتی ہوئی آئے گی، آواز ان کے مخرج میں لوٹتی ہوئی آئے گی اور آواز میں جنبش ہوگی. اور وہ 5 حروف کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ ہے قطب جدن. ان 5 حروف کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے. قاعدہ یہ ہے کہ یہ 5 حروف قرآن پاک میں جہاں آئیں اور ان کے اوپر سکون ہو یعنی جزم ہو، جزم کی علامت ہوگی تو ان میں قلقلہ ہوگا. جیسے اق، اط، اب، اج، اد، یہ جو آواز لوٹتی ہوئی آواز آ رہی ہے اسے کہتے ہیں قلقلہ. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، بقیہ کسی حرف میں قلقلہ نہیں ہوگا. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بات کو خوب ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن پاک کو ہم نے تجوید ہی کے ساتھ پڑھنا ہے. تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو نہیں پڑھیں گے تو قرآن پاک پڑھنے میں کئی خامیاں اور غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے حروف بدل جاتے ہیں، حرکات صحیح ادا نہیں ہوتی، حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اور
معنی میں رد و بدل بھی پیدا ہو جاتا ہے، معنی بدل جاتے ہیں۔ لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اس بات کو ذہن میں بیٹھے ہیں کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور تجوید کیا ہے؟ تجوید ایک علم کا نام ہے، تجوید ایک علم کا نام ہے، یہ مکمل ایک علم ہے۔ اور اس علم یعنی علم تجوید کا جو موضوع ہے وہ ہے حروف تہجی۔ علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی، جو الف سے یا تک 29 حروف، جنہیں حروف مفردات بھی کہتے ہیں، یہ حروف تہجی 29 حروف یہ تجوید کا موضوع ہے۔ موضوع تجوید کا حروف تہجی ہیں، یعنی حروف تہجی کی صحیح ادائیگی ہو، حروف تہجی کی صحیح ادائیگی ہو، ہر حرف اپنے اصل مخرج سے ادا ہو، اپنے اصل مقام اور جگہ سے ادا ہو، اور دوسری ان کے اندر بات یہ ہو کہ وہ تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہو۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے گا کہ ہر حرف کو اس کے اپنے مقام سے، اس کے اپنی جگہ سے، یعنی اس کے اپنے مخرج سے ادا کرنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ دو باتیں ہیں اس میں، اور یہی تجوید ہے۔ اگر حروف صحیح ادا ہوں اور اپنے مخرج سے ادا ہوں، تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہوں، یعنی جس حرف میں جو جو صفت پائی جاتی ہے، صفت خوبی کا نام ہے، جس حرف میں جو جو خوبی پائی جاتی ہے وہ اس خوبی کو اس میں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرنا، یہ تجوید ہے۔ اور پھر حرکات کی ادائیگی، کہ زبر اگر ہے تو اسے منہ اور آواز کھول کر مگر بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ادا کرنا۔ زیر ہے تو آواز گرا کے، جیسے ای، زبر کو آ تو یہ آواز اور منہ کھل گئی اور کھینچا بھی نہیں۔ اسی طرح زیر کی ادائیگی میں آواز گرے گی ای، اور آواز کو دراز نہیں کرنا کیونکہ حرکات کو کھینچا نہیں جاتا۔ اسی طرح جب پیش ادا کریں گے تو پیش کی ادائیگی میں ہونٹوں کو کامل گول کریں گے، جیسے او، مگر حرکات میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ حرکات دراز نہ ہو۔ حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس قاعدے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اور سابقہ جو ہم نے قواعد پڑھے ان قواعد کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج سے ادا کرنا ہے، ہر حرف کو اس کے اندر جو جو خوبی پائی جاتی ہے اس خوبی کے ساتھ ادا کرنا ہے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے، اور حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گے ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جائیں گے حروف مستعلیہ۔ اور حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 حروف ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، وا، غین، قاف، یہ 7 حروف ہیں۔ ان کا مجموعہ ہے خفض ضغط قذ۔ تو یہ 7 حروف قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گے ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کسی قسم کی بھی حرکت ہو، یہ ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جائیں گے۔ اسی طرح ہم نے پھر کھڑی حرکات پڑھی، تو کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر معروف طریقے سے ادا کریں گے۔ اور پھر ہم نے قاعدہ پڑھا حروف لین کا، تو حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اور اس سبق نمبر 11 میں جو ہم نے قاعدہ پڑھا وہ قلقلہ کا قاعدہ پڑھا۔ قلقلہ کے 5 حروف ہیں، یہ 5 حروف قرآن پاک میں جہاں آئیں اور یہ ساکن ہو، ان کے اوپر جزم ہو، دال نما علامت ان کے اوپر آ جائے تو ان میں قلقلہ کریں گے، یعنی آواز لوٹتی ہوئی آواز آئے گی اور آواز میں جنبش ہوگی۔ مدنی قاعدے کے 11 نمبر سبق کی مشق کا سلسلہ جاری ہے، لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کے سبق نمبر 11 کی مشق وہ نکال لیجئے، اور انشاءاللہ اب اس کی مشق کریں گے، دہرائی کریں گے۔ لہذا تمام اسرائی بھائی خوب توجہ کے ساتھ کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، ہر حرف کو ہر خوبی کے ساتھ ادا کرنا ہے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے، حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کرنا ہے، اور حروف لین اگر اس میں آ جائیں گی تو انہیں
نرمی کے ساتھ معروف طریقے سے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ادا کریں گے. اور اسی طرح حروف قلقلہ آئیں گے تو ان میں قلقلہ کریں گے. حروف مستعلیہ آئیں گے تو حروف مستعلیہ کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. اور اس میں یہ بھی قاعدہ ہے کہ حمزہ ساکنہ آئے گا. حمزہ ساکنہ آئے گا. جہاں حمزہ ساکن ہوگا تو ساکن حرف چونکہ پچھلے اپنے ماقبل اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، جب حمزہ ساکن پڑھا جائے تو اس میں جھٹکا واضح ہوگا. جیسے اقرأ، را، یہ حمزہ ساکنہ میں جھٹکا واضح دیں گے. لہذا تمام اسلامی بھائی اب خوب توجہ کے ساتھ اس مشق میں شامل رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میم حمزہ پیش مو، مو. اب حمزہ میں کیا کریں گے؟ جھٹکا دیں گے. مو. میم زیر می، مو می. نون یا زیر نی، مؤمنی، مؤمنی. یہاں یا مدہ کا قاعدہ ہے، ایک الف کی مقدار میں اسے کھینچیں گے. مؤمنی. نون زبر نہ، مؤمنین، مؤمنین. میم حمزہ پیش مو، میم زیر می، مؤمی. نون واو پیش نو، مؤمنو. نون زبر نہ، مؤمنون، مؤمنون. مؤمنو پڑھیں گے تو ہونٹوں کو گول کریں گے، یعنی پہلے نون یعنی واو مدہ جو ادا کریں گے. مؤمنون. مؤ میں جو حمزہ ہے اس کے نیچے واو ہے، یہ واو نہیں پڑھیں گے. مؤمنون. یا حمزہ پیش یو، یو. پیش کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گول کریں گے. یو. میم زیر می، یو می. نون واو پیش نو، یؤمنو. نون زبر نہ، یؤمنون. میم حمزہ پیش مو، صاد زبر صا. صاد کو پر پڑھنا ہے اور صاد حروف مستعلیہ ہے، اس میں سیٹی کی آواز ہوگی. مو صا، مو صا. دال زبر دا، مؤصد. تا دو پیش تن، مؤصدتن، مؤصدتن. مگر صاد جب پڑھیں گے، صاد کی زبر پڑھیں گے تو اس میں ہونٹ گول نہیں کریں گے. ہونٹ گول کیے بغیر اسے پر پڑھنا ہے. مؤصا، مؤصدتن، مؤصدتن. حمزہ قاف زیر اق، اق. قاف پہ کون سا قید ہے؟
ماشاء اللہ، کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے. اق را حمزہ زبر ر، اقرا اقرا. مؤمنین مؤمنون یؤمنون مؤصدۃ اقرا اقرا اقرا. یہ قلقلہ ہے، آواز جو لوٹ رہی ہے اق. اب اس کو یوں نہیں پڑھیں گے اقرا اقرا. شین حمزہ زبر ش، نون دو پیش نن، شأنن شأنن. کاف حمزہ زبر کا، سین دو زبر سن، کأسن کأسن. با حمزہ زیر بی بی. سین زبر سا بی سا بی سا. یا زبر یا، شین حمزہ زبر ش، یش یش یا ش یش. نون زبر ن، شین حمزہ زبر ش، نون زبر ن، شین حمزہ زبر ش، نش نش. شأنن. ش جب کہیں گے تو زبر ہے چونکہ شین کی، اور حمزہ میں جھٹکا دیں گے، آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے. شأنن. کأسن بئس بئس. یش نش. حمزہ سا زیر اس، سا کو نرمی سے پڑھنا ہے. سا میں بالکل بھی سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو، اس نہیں پڑھنا بلکہ اس. حمزہ سا زیر اس اس اس. میم دو پیش من، اس من اس من. یا با زبر یب، ح سا زبر حس حس. یب حس. لیکن ح کو ادا کرتے ہوئے اتنا بھی ایک اس کے اندر جو ہے وہ اہتمام نہ ہو کہ یوں پڑھا جائے. یب حس تو اس کو لمبا نہیں کرنا، بس وسط حلق سے اسے ادا کرنا ہے. یب حس یب حس یب حس. با پہ کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. ماشاءاللہ. حمزہ ح زبر اح اح. یا الف زبر یا اح یا. ہم نے یا کو دراز کیا، اس کا قاعدہ بتائیں گے؟ جی آپ بتائیے. ماشاءاللہ. یہ الف مدہ کا قاعدہ ہے، لہذا اسے ایک الف یعنی دو حرکت کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے. اح یا ح ادا کیجئے. اح یا. حمزہ خا پیش اخ، را کھڑا زبر را، اخ را.
اخرى. اب یا یہاں پہ نہیں پڑھا جائے گا. اخرى. حمزہ ذال زیر اذ. ہا با زبر حب. اذهب. اذهب. ذال کا سکون کامل ادا کریں گے. اذهب. اس کو اذهب نہیں پڑھیں. اذهب. حمزہ شین پیش اش. دال دال پیش دود. اش دود. اش دود. دوسری دال پہ کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. حمزہ را زیر ار. کاف با زبر کب. ارکب. حا پیش حو. شین زیر شی. حشی. حشی. را تا زبر رت. حشیرت. 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 نون پیش نو. شین زیر شی. نشی. نشی. اب یہ حرکات ہیں، ان کو کھینچنا نہیں. نو شی. نشی. را تا زبر رت. نشیرت. نشیرت. حمزہ حا زبر اح. ضاد زبر ض. احض. احض. را تا زبر رت. احضرت. ضاد کو پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے. احضرت. طا پیش طو. میم زیر می. طمی. طمی. سین تا زبر ست. طمی ست. فا پیش فو. را زیر ری. فوری. فوری. جیم تا زبر جت. فوری جت. فوری جت. فا کو اس کے مخرج سے ادا کیجئے. اوپر کے سامنے والے دو دانت کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ. تر حصہ اندر والا حصہ ہوتا ہے. فوری جت. فوری جت. نون پیش نو. سین زیر سی. نسی. فا تا زبر فت. نصیفت. نصیفت. یا و پیش یو. یو. وا کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے اور اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو. نرمی کے ساتھ پر پڑھیں گے. نرمی کے ساتھ پر پڑھیں گے. پر کس لیے پڑھیں گے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. یو. یو. لام زبر لا. یو لا. میم واو پیش مو. یظلمو. نون زبر نا. یظلمون. یظلمون. یا و زبر یو.
ہا زبر ہا، یظ را پیش رو، یظہر یظہر، حمزہ صاد زیر اف، با را زیر بر، اصبر اصبر، با یا زبر بائی، یہاں قاعدہ کون بتائیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی قواعد آپ کو یاد ہو گئے ماشاءاللہ، ان کو مزید یاد رکھیے گا اور پختگی پیدا کیجیے گا۔ اس کو پڑھیں گے کیسے، کون بتائیں گے؟ جی آپ بتائیے۔ نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے ماشاءاللہ، یہ اسلامی بتا رہے ہیں کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے ماشاءاللہ۔ با یا زبر بائی، نون زبر نہ، بین، کاف میم پیش کم، بینکم، با یا زبر بائی، نون زبر نہ، بین، ہا میم پیش ہم، بینہم بینہم، فا ضاد زبر فض، لام زیر لی، فضلی، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ضاد کی ادائیگی میں، فضلی فضلی، ضاد میں قلقلہ بھی نہ ہو، فضلی، کاف زبر کا، فضلک فضلک، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا میم زیر ہم، علیہم، عین کو درمیانی حلق سے ادا کرنا ہے، علیہم، حمزہ عین زبر اع، میم الف زبر ما، اعما، لام زبر لا، اعمال، ہا میم پیش ہم، اعمالہم، حمزہ عین زبر اع، میم الف زبر ما، اعما، لام زبر لا، اعمال، کاف میم پیش کم، اعمالکم، حمزہ یا زبر ای، دال یا زیر دی، ایدی، ہا میم زیر ہم، ایدیہم ایدیہم، یا سین زبر یس، تا با زبر تب، یس تب یس تب،
با پہ کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. یستب، دال لام زیر دل، یستبدل، یستبدل. یا سین زبر یس، تا سا زبر تف، یستف، یستف، یستف. فا کو مخرج سے ادا کریں، اور فا کا مخرج کیا ہے؟ اوپر کے سامنے والے دو دانت جو ہیں اس کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ. یستف، یستف، جی یستف. تا زیر تی، یستفتی، یستفتی. ح واو پیش حو، یستفتحو. نون زبر نہ، یستفتحون. اعمالهم، اعمالکم، اعمالکم. ایدیہم، یستبدل، یستبدل. یستفتحون، یستفتحون. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج سبق نمبر مدنی قاعدے کے سبق نمبر 11 کی جو مشق تھی اس کی ہم نے دہرائی کی. لہذا تمام اسلامی بھائی اس میں جو قواعد پائے جا رہے ہیں وہ تمام قواعد ان کی مشق کیجئے گا. بالخصوص حمزہ ساکنہ میں جھٹکا اور حروف قلقلہ جو 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ کرنا ہے، اور بقیہ حروف کے اندر ان کا جو سکون ادا کریں گے تو اس میں قلقلہ یعنی جنبش پیدا نہ ہو، اس بات کا خیال رکھیے گا. اب انشاءاللہ عز و جل اما سپارے، قرآن پاک کے اما سپارے 30ویں سپارے کی سورہ الم نشرح، اس کی انشاءاللہ ہم مشق کریں گے. لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اما سپارے یعنی 30ویں سپارے کی الم نشرح یہ سورت نکال لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. علم یا میم ساکن ہے، اس کو جمع اور مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہے کہ آواز ہلنے نہ پائے. نش آواز شین کو ادا کرتے ہوئے منہ میں پھیل جائے گی مگر اس میں بھی قلقلہ نہ ہو. نشرح حا کو وسط حلق سے واضح ادا کرنا ہے. اسی طرح لکا دونوں پر زبر ہے، اس کو کھینچنا نہیں، بغیر کھینچے منہ اور آواز کھول کر ادا کرنا ہے. صد یہاں دال پر کیا قاعدہ لگے گا جو آج ہم نے مشق کی ماشاءاللہ. حروف قلقلہ میں سے دال ساکن ہے، اس پہ قلقلہ کریں گے، اور آخر میں کاف کو ہم ساکن اس لیے کریں گے کہ یہاں ہم نے وقف کیا. الم نشرح لك صدرك، الم نشرح لك صدرك، الم نشرح لك، اس کو کھینچنا نہیں. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ووضعنا عنك وزرك.
وز یا زا ہے، زا کو سیٹی کی آواز میں پڑھیں گے مگر باریک پڑھیں گے. وزرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. الذی میں یا کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ یہاں اوپر ایک لکیر ہے، یہ مد کی علامت ہوتی ہے. جب یہ آئے تو اس میں کھینچنا پڑتا ہے. انشاءاللہ مدنی قاعدے میں مد کا سبق بھی آئے گا تو اس میں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی اور انشاءاللہ اس قاعدے کو ہم سیکھیں گے. بہرحال اس کو ہم نے کھینچنا ہے اور انقض، قاف کو پر پڑھنا ہے، ضاد کو پر پڑھنا ہے اور وا کو پر پڑھنا ہے، مگر ضاد اور وا میں فرق کرنا ہے جب یہ قریب آ جائیں. انقض ظہرک. ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ بے احتیاطی میں ضاد میں وا کی آواز پیدا ہو جائے، اس بات کا خیال رکھیے گا. ضاد کو اس کے مخرج سے اور صفت کے لحاظ سے وا سے جدا کرنا ہے. انقض ظہرک. اور اسی سے متعلق امام جزری علیہ رحمہ اپنی کتاب مقدمہ جزری میں فرماتے ہیں کہ وَالضَّادَ بِاسْتِطَالَةٍ وَمَخْرَجِ، اور ضاد کو صفت اس کے مخرج اور صفت استطالت سے جدا کریں. میز من الوا، وا سے جدا کریں. مزید اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ قریب آ جائیں، اور انہوں نے مثال دی جیسا کہ انقض ظہرک، اس پر اور زیادہ اہتمام کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ضاد وا بن جائے، اس بات کا خیال رکھیے گا. الذی انقض ظہرک، الذی انقض ظہرک، انقض ظہرک، الذی انقض ظہرک. ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك ذکرک. فإن مع العسر يسرا. ہم نے یسرا پہ وقف کیا اور دو زبر کی تنوین کو الف سے بدلا. جی ہاں، وقف کا طریقہ یہ ہے کہ جب آخری کلمے کے آخری حرف پر اگر وقف کیا جائے اس پر دو زبر کی تنوین ہوگی تو الف سے بدل کر وقف کریں گے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. صدق اللہ العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.